اور پھر بیج ڈالتے تھے. تو میں آسما کو کہہ رہا تھا دیکھیں انہوں نے پہلے کسان نے کیاریاں بنائی پھر وہ بیج ڈالے تاکہ بیج جو ہے صحیح طریقے سے زمین میں بیٹھ جائے اور پھر وہ گئے. اگر کیاریاں بنائے بغیر اگر آپ بیج ڈال دیں تو بیج کبھی بھی نہیں اگے گا. شاید تو اگ جائے پر وہ لیول نہیں ہوگا. تو اس کو زمین کو نرم کرنا, زمین کی شیپ ٹھیک کرنا بڑی ضروری ہے. تب بیج ڈالا جاتا ہے تاکہ تب اس لیول پہ وہ آتی ہے زمین کے وہ اس کو اگائے اور بیج بھی اس کے اندر جذب ہو کے مر جائے, گل سڑ جائے اور پھر وہ اگے. تو کوئی بھی میسج سنانے سے پہلے یہ خادموں کو چاہیے اور آپ جو کہیں جگہ پہ میسج سناتے ہو یا آپ کو موقع ملتا ہے خدا کی کوئی بات کرنے کا تو ڈائریکٹ تعلیم نہ دیں. آپ پہلے ان کا جو لیول ہے وہ دیکھیں کہ آگے سننے والے کون. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی جو ہے نیڈ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کو اس جو تعلیم ان کو ضرورت ہے اس تعلیم کے مطابق ان کا مائنڈ ٹھیک کریں, مائنڈ تیار کریں. آج جیسے ہم ایمان کی بات کرنے لگے اور ڈر کی بات کرنے لگے تو پہلے ایمان اور ڈر کا تھوڑا سا آپ کا مائنڈ تیار ہو کہ ایمان کیا چیز ہے. میں نے بیج کی ایگزامپل اس لیے دی ہے کہ بیج بار بار یہاں پہ جو ہے نا کلام میں ہمیں جو بتایا جا رہا ہے تمثیلوں کی وجہ سے کہ ایمان کی کتنی ویلیو ہے. اور ایک تمثیل یہ بھی ہے کہ ایمان جو ہے بیج کی طرح ایک بیج بنے والا بیج بنے نکلتا تمثیل سنی ہوئی. پر آج میں آپ کو اس کے دوسرے مطلب بتاؤں اس بیج کے پیچھے کیا جو ہے نا راز ہے اور کس طرح سے یہ بیج جو ہے اگر آپ نے اس کی جو ہے نا وہ پہچان کو سیکھ لیا تو یہ آپ کو طوفانوں میں بھی بچائے گا, آپ کو مصیبتوں سے بچائے گا, آپ کو جو ہے نا وہ موت سے بھی بچائے گا. اس سے بڑی کوئی ہمارا سب سے بڑا دشمن موت ہے جس کے لیے جو ہے انسان ورک کر رہا ہے, سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں کسی طریقے سے موت کا راز جان لیں کہ موت کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں موت ایک بیماری ہے. آج ہمیں اس کا حل نہیں ملا, شاید مل جائے ریسرچ میں کہ شاید سالوں بعد ہمیں ریسرچ مل جائے کہ موت پہ ہم فتح پا لیں. انسان کا جسم کیوں بوڑھا ہوتا ہے, کیوں یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈھلتا جاتا ہے, کیا راز کیا ہے, کیا حکمت کیا ہے, کیا نالج کیا پیچھے, وہ ڈھونڈ رہے پر نہیں ملتا. پر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایمان ہے, اس کے پیچھے خداوند خود ہے اور ایمان سے ہمیں اس کو جان لینا. ہمیں پتہ پہلے ایمان سے ہم نے ہر روز اپنے خدا سے بات کرنی ہے, ایمان سے ہم نے ہر روز اپنے خدا کا جلال حاصل کرنا ہے, ایمان سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی پا جانی ہے, ایمان سے ہم نے بیماریوں کو فتح پانی ہے, ایمان سے ہم نے ایمان بہت زبردست چیز ہے اگر کسی کو سمجھ آتا ہے. ایمان سے ہم نے ڈر کو اپنی طاقت بنا لینا. حالانکہ ڈر لوگوں کے لیے جو ہے وہ کمزوری ہے, لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک پریشانی ہے, مصیبت ہے. ڈر میں لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں, لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے. پر ہم کیا کریں گے, ہم ڈر میں جو ہے ہم اور زراور ہو جائیں. داؤد کہتا ہے جب مجھے ڈر لگے گا تو میں خداوند پر توکل کروں. اچھا جب آپ اس جملے پہ غور کریں کہ جب مجھے ڈر لگے گا تو میں خداوند پر توکل کروں گا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ مجھے خدا کے قریب لے جائے. یعنی جو ڈر ہے وہ کیا اس نے کیا, مجھے خدا کے قریب لے جائے. جب مجھے ڈر لگے گا تو میں کس پر توکل کروں گا, خدا پر. اسی وقت توکل کروں. اور یہی حال ہے کہ یہی کرنا چاہیے, یہی کرنا چاہیے. ابھی آج میں جو بیچ پڑھنے جا رہا ہوں ہم اس پہ دیکھیں گے یسوع سے نے یہ کیا, ڈرا نہیں, پر آگے موقع ڈر والا, طوفان ہے آگے تو ڈر تو لگ سکتا ہے اور لگے بھی, تو آپ نے لینا نہیں ہے اس کو, بلکہ کیا کرنا ہے, آپ نے ایمان میں آنا ہے. پر لوگ نہیں آتے, لوگ ڈر جاتے ہیں. تو ڈر تو ایکچولی آئے گا آپ کے ایمان کے ٹیسٹ کے لیے, پر آپ کو پتا ہو تو پھر آپ ڈریں گے نہیں, بلکہ آپ ایمان میں آ کے اس کو اوورٹیک کریں, اس کو بتائیں گے ڈر. تو ڈر اور ایمان, کیونکہ آپ کا جو ایمان بڑھ رہا ہے شیطان نے بھی آپ کے جو ڈر کی جو کیفیت ہے وہ بڑھانی ہے. چاہے وہ کوئی مصیبت ڈال کے بڑھائے, چاہے وہ کوئی بیماری لے کے آئے, چاہے وہ آپ کو کسی مشکل میں ڈال کے ڈر پیدا کرے آپ کے اندر, چاہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ کسی بھی خوف میں لا کے آپ کو ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کا ایمان نیچے آئے. اور یہی کرائسٹ چاہتا تھا کہ اس کے شاگرد اس طرح سے نہ کریں, ڈر کے جو ہے نا خوف میں آ کر, ڈر میں آ کر وہ خدا سے دور نہ. اور یہ ٹیسٹ ہوتا ہے لیڈرز کا. اگر کوئی لیڈر فار ایگزامپل خود ہی زراور نہ ہو تو کسی دوسرے کو کیا وہ زراور کرے.
مجھے بتائیں کہ یسوع مسیح نے، پہلے میں حوالہ پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہاں پہ کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے دعا نہیں کی، نہ پرستش کی۔ آج بدرو کو بھگانا ہو یا طوفان کو روکنا ہو یا کوئی بڑا معجزہ کرنا ہو تو کئی جو خادم ہیں وہ 2 گھنٹے دعا کرتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم 1 ہفتے کا روزہ رکھیں گے پھر یہ بدرو بھاگیں گے، ہم 2 ہفتے کے لیے روزے میں جائیں گے پھر یہ طوفان رکے گا۔ اور میں آج آپ کو جو سکھانے ہیں کہ یسوع مسیح سویا ہوا ہے اور ایک دم سے اٹھا اور اس نے کہا تھم جا، بس تو یہی آپ نے کرنا ہے، یہی وہ چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 گھنٹے دعا کریں اور 4 گھنٹے کی پرستش کریں پھر جو بدرو بھاگے گی پھر طوفان رکے گا، نو۔ پڑھتے ہیں ذرا ہوا کیا ہوا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلو، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں تھیں۔ ہم ذرا اس پہلی 2 آیت پہ غور کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا لکھا ہے، اس پہ ذرا دوبارہ غور کریں۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے۔ شام ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ آؤ پار چلے۔ آج شام ہوئی ہے تو آپ کیا، آج آپ کا کیا اسٹیٹس ہے؟ یسوع مسیح آج بھی زندہ ہے اور آج بھی وہ یہ کہتا ہے، اور آپ بھی شام ہوئی ہے تو کیا کرنے لگے آپ؟ آؤ بائبل اسٹڈی پہ چلیں، آؤ بائبل اسٹڈی پہ چلیں، آؤ پار چلیں۔ اس وقت اس نے کہا پار چلیں، آج کہتا ہے آؤ ذرا آسمانوں پہ چلیں۔ آمین۔ آپ کو آج وہ کہہ رہا ہے آؤ ذرا آسمانوں پہ چلیں، کیونکہ آج جو باتیں ہوں گی وہ آسمانی ہوں گی، جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ آسمانی ہے اور پاک ان کے پھلوں سے لگی ہوئی ہے، اور اس میں جھوٹ نہیں، اس میں سچائی، اس میں علم، اس میں محبت ہے، اس میں میل ملاپ ہے، اس میں جو ہے نا آپ کی پریشانیوں کا حل ہے۔ آؤ آسمانوں پہ چلیں۔ ہاللیلویا۔ آج وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آؤ آسمانوں پہ چلیں، اور ان کو کہا آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلی۔ اب دیکھیں وہ بھیڑ کو چھوڑ کر، شاگردوں کو بھیڑ کو چھوڑنا پڑا، بھیڑ تھی ان کے پیچھے، یسوع مسیح کے پیچھے بھیڑ جمع تھی، اور شاگرد بھی اس بھیڑ کا حصہ تو نہیں تھا لیکن یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ پر ان کے ساتھ کون ہے؟ بھیڑ، ایک کراؤڈ ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک کراؤڈ ہے، دنیا بے شمار لوگ جو آپ کو کھینچیں گے۔ نہ جانا یار، کوئی بھی جو ہے نا وہ چیز ہوگی، آپ کا بزنس، آپ کے رشتے دار، آپ کے روزمرہ کے میٹر، آپ کی جو ہے نا ایمرجنسی کام، وہ کام جو بیچ میں آپ کبھی کر نہیں پاتے پورے ویک میں، آپ نے سوچا تھا یار اس دن کر لوں، وہ کام بیچ میں آ سکتی ہے، وہ بھیڑ آپ کو روک سکتی ہے، پر انہوں نے کیا کیا؟ بھیڑ کو چھوڑ دیا، اور کس کی سنی ہے؟ اپنے استاد، اپنے خداوند۔ آؤ پار چلیں، بھیڑ ان کو روک نہیں سکتی۔ وہ ڈی ٹریک ہو سکتے تھے، بھیڑ میں طرح طرح کے لوگ ہوں، طرح طرح کی چیزیں ہوں، لالچی، خود غرض، اور صرف جو ہے نا شفا لینے والے، صرف جو اپنی غرض سے آتے ہیں، خداوند کی خاطر نہیں۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، بے شمار سیاسی لوگ بھی ہوں اور ہنرمند لوگ بھی ہوں، بے شمار لوگ ہوں، ہر ٹائپ کا بندہ ہو۔ وہ بھیڑ جو ہے، بھیڑ میں کوئی بھی ہو سکتا۔ آج آپ کی لائف میں بھی کوئی بھی چیز، ایون آپ کی اپنی فیملی، یہاں پہ ان کے پیرنٹس بھی ہوں گے شاگردوں کے، یعقوب اور یوحنا زبدی کے بیٹے تھے، اور وہ اس کی ماں نے ڈیزائر کی کہ جب تو اپنے جلال میں آئے تو میرا ایک بیٹا تیرے دائنی طرف اور میرا دوسرا بیٹا تیرے بائیں طرف بیٹھے۔ اب اگر وہ کیسے یہ کہہ رہے ہیں، ان کی ماں وہ جاتی ہوگی ساتھ کراؤڈ میں، وہ ان کے ساتھ ساتھ پھرتی ہوگی برادری میں، اور اس کو پتا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ عام نہیں، یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ خدا کا ممسوح ہے، یہ مسیح ہے اور اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اس وجہ سے اپنے بیٹوں کے لیے ڈیزائر کر لیا کہ ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھے۔ پر یسوع مسیح نے کہا تم نہیں جانتی کہ کیا مانگتی، کیا جو پیالہ میں پینے کو ہوں یہ پی سکتے، یعنی جو دکھ میں سہنے کو ہوں کیا وہ دکھ سہ سکتے؟ نہیں سہ سکتے، پر انہوں نے کہا ہم سہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اقرار کر لیا، انہوں نے کہا ہم سہ لیں گے۔ خداوند نے کہا اگر تم سہ بھی لو، آگے کیا لکھا؟ آگے لکھا اگر تم سہ بھی لو تو اپنے دائیں ہاتھ پہ اٹھانا اور اپنے بائیں ہاتھ پہ اٹھانا میرے اختیار میں نہیں، بلکہ انہی کے لیے ہے جن کے لیے یہ سیٹیں بنی ہیں۔ یعنی یہ یاد رکھیں، وہاں پہ کون بیٹھے گا کوئی کتابیں سے نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ یوحنا نے بیٹھنا ہے، یعقوب نے بیٹھنا ہے، یا پلوس نے بیٹھنا ہے، یا پطرس نے بیٹھنا ہے، یا کس نے بیٹھنا ہے، یہ خدا باپ کو کرتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ پر آج انہوں نے بھیڑ کو چھوڑا، اور آج آپ کو بھی بھیڑ کو چھوڑنا پڑے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند کے پاس چلیں اور آسمانوں پہ جائیں، پھر آپ کو ہر ویڈنسڈے، ہر تھرسڈے یا ہر سنڈے جب بھی خدا آپ کو پکارے آپ نے آنا ہے، تاکہ آپ بھیڑ سے نکل سکیں اور آسمانوں کی باتیں سیکھ سکیں، اپنے خدا کی آواز کو سن سکیں۔ اگر نہیں آئیں گے تو اس لیول پہ نہیں جا سکتے جس لیول پہ یسوع مسیح چلا گیا، اور اتنا دکھ اور اتنی تکلیف اس نے اس وجہ سے سہی کیونکہ وہ خدا کی طاقت کو جانتا تھا۔ میں نے بھی ایک آرٹیکل صبح میں نے ٹائٹل دیا، اس وقت میں ڈسکس کر رہا تھا ہاؤ ٹو میجر دی اسٹرینتھ آف لارڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طاقت کو ناپنا۔ یسوع مسیح خدا کی طاقت کو ناپ چکا تھا۔ خدا کی طاقت کو کون ناپے گا؟ کوئی نہیں ناپ سکتا۔ پر خدا کا بیٹا جانتا تھا کہ وہ کیا ہستی ہے جس نے مجھے دکھ سہنے کے لیے کہا۔ جیسے اکثر ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے عمر بھائی کو کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے تھے کوئی کام جو ہے الیکشن کے دنوں میں یا کوئی پارٹی کے دنوں میں، تو ان کو پتا تھا یار یہ پیچھے آئیں گے، اس دن آپ بات کر رہے تھے۔ میں اسٹوری نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، پر وہ سمجھ لیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ پیچھے آپ کی پارٹی اسٹرانگ ہے تو بھائی آپ کے اسٹیپ دلیر ہوتے ہیں، آپ کے اسٹیپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، آپ کو خطرے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ وہ خطرے میں انہوں نے کام کیا، ڈینجر تھا، ان کے اوپر یعنی کہ بڑا ایک پرابلم آ سکتی، پر انہوں نے پرواہ نہیں کی کیونکہ اس کو پتا تھا میرے پیچھے جو ہے نا ہے آنے والا بیک اپ تھا۔ اب خدا یہاں پہ اتنی بڑی ہستی اور اتنی پاورفل ہستی ہے، یسوع مسیح کو پتا تھا، وہ اس کے لیول، اس کی طاقت کو جانتا کہ میرے ساتھ ہستی کون سی، جو مرضی ہو جائے وہ مجھے بچا لے۔ ابراہیم کو بھی پتا چل گیا کہ میرے پاس ایسا خدا ہے، اگر میرا بیٹا مر بھی گیا نا وہ زندہ کر دے، اس لیے وہ لے گیا قربانی کو۔ آپ لوگوں کو بھی یہ جاننا ہے کہ میرے خدا کی، میرے خداوند کی کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے، اس کی کون سی ہستی ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے۔ معمولی ہستی نہیں ہے، اس کی طاقت کو، اس کے زور کو سمجھنا ہے۔ پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، جو عام کی چیز روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کچھ بھی نہیں رہیں، کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکے، ان کو پتا تھا۔ تو آج آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، پھر آپ بھیڑ کو چھوڑ دیں، آؤ باہر چلیں، اور آج آپ کے لیے پیغام ہے آؤ آسمانوں پہ چلیں اور بھیڑ کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد آگے ہے اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جس بھی حالت میں یسوع مسیح تھا نا ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ خداوند کے پاس کچھ ہے، بڑے ذرا عالی شان کپڑے ہوں، پیسوں سے بھری ہوں جیسے، اور آگے کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں ہوں، بڑا جو ہے نا ایک زبردست قسم کا جو ہے ان کو ساتھ ہو، ان کی ہر بات مان لینے والا ہو، یا ان کو کھلانے والا ہو، یا ان کو بڑی جو ہے نا عیش کروانے والا ہو، پھر وہ جاتے ہیں۔ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی توقع کرتے ہیں اپنے ٹیچروں سے کہ ہمیں ذرا بڑا پروٹوکول ملے، ہمیں بڑا کچھ کھانے پینے کو ملے، چلو اور کچھ نہیں تو کھانے پینے کو اچھا ملے، پھر ہم سیکھیں گے، پھر چلیں گے۔ انٹرٹینمنٹ مانگتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جو اس کے پاس جو خزانہ ہے علم کا، جو اس کے پاس آگ میں چھپایا ہوا سونا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے مجھ سے آگ میں چھپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ تو کہتا ہے میں امیر ہوں، پر تو بدبخت ہے، غریب ہے، اندھا ہے، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، ننگا ہے، تو کہتا ہے میں امیر ہوں۔ نہیں امیر، اگر تجھے واقعی امیر ہونا ہے تو تجھے آگ میں تپایا ہوا سونا خریدنا پڑے۔ تو وہ آگ میں تپایا ہوا سونا اس کے پاس تھا، وہ فرشتوں کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے پاس ہے، اسی لیے وہ بھیڑ کو چھوڑ کے تو خداوند کے ساتھ چھوڑے، اور جس حال میں وہ تھا یہ نہیں سوچا کہ یہ کدھر میں لے کے جائے گا، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا۔ اس کے پاس جو کپڑے ہیں یہ 2-3 دن نہیں اتارتا، اس پاس تو اور چیزیں نہیں۔ سوچ سکتے کہ آج کا کوئی دور کا کوئی اسٹوڈنٹ شگرد ہو، اس کی ہستی کو اندر سے وہ جان لے، روح میں، آپ نے بھی روح میں جاننا ہے اس کی ساری پرسنالٹی۔ مقدس قوم، برگزیدہ نسل، شاہی قانون کا فرقہ، وہ خدا کا بیٹا ہے، ازل سے الفا اور اومیگا ہے، اس کی ذات کو پہچان جانا یہ نا سب سے بڑی، میں سمجھتا ہوں آج یہ فن ہی ہے۔ اگر آپ کو اس کی پہچان آ گئی پھر آپ سرفراز ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکے۔ آمین۔ اور یہ اس کو پتا چل گیا تو ہم سب فکر کرتے، جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں، ایک کشتی نہیں تھی، اور بھی کشتیاں،
اور کشتیاں بھی تھیں، ایک نہیں تھی. ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ہی ہیں جو دکھ میں پس رہے ہیں، شاید ہم ہی ہیں جو مصیبتوں میں، شاید ہم ہی ہیں جو دنیا کے غمگین ترین شخص ہیں، شاید ہم ہی ہیں جو مشکل کھا رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں. پر اس کے ساتھ تو کشتیاں اور بھی، ایک کشتی نہیں جو طوفان میں گر گئی. اور بھی کشتیاں، جب طوفان آیا ہوگا جھیل میں تو اور بھی کشتیاں تھیں، ایک کشتی کے اوپر طوفان نہیں آیا. پر ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے بس ایک ہی کشتی، یعنی میری کشتی یا آپ کی کشتی یا ان شاگردوں کی کشتی. نہیں، خدا نے ایلیا کو کہا 6000 اور بھی ہیں تیری مان. ایلیا سمجھتا تھا شاید وہ اکیلا ہی ہے. پر آج میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ اور بھی ہیں، ایماندار اور بھی ہیں. پر جب ہم ان کے ساتھ رفاقت کریں گے تب پتہ چلے. اور یہی وجہ ہے کہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رفاقت نہ رکھ سکیں، ایماندار لوگوں کو نہ مل سکیں، تاکہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ وہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں مشکل سے اور نکل رہے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کے نکل جائیں. جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کئی دفعہ مائنڈ میں وہ حکمت، وہ علم، وہ نالج نہیں آ رہا، اور اکیلے ہونے کی وجہ سے ہم پھنسے رہتے ہیں، ہمیں کوئی آگے حل نہیں ملتا. تو اسی لیے یہ خدا چاہتا ہے، اسی لیے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا کی جو پہلا چرچ تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ان کے پاس فارمولا تھا. فارمولا کیا تھا؟ دعا کرنا، روٹی توڑنا، تعلیم پانا اور مقدسوں کے ساتھ رفاقت کرنا. یہ 4 چیزیں وہ ہر روز کرتے ہیں. دعا کرنا، روٹی توڑنا، ٹھیک ہے، رفاقت رکھنا اور تعلیم پانا. یہ ضروری ہے. جیسے آج آپ تعلیم لے رہے ہیں، سنڈے کو آپ رفاقت رکھیں، اور اس کے بعد علاوہ جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے اور جمع ہونے سے بات نہیں آتی. پریز دی لارڈ. تو یہ سب چیزیں اگر آپ عمل کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مسیحی زندگی میں دوسرے کیا کر رہے ہیں، یعنی روٹی توڑ رہے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، ان کا سکھ رفاقت رکھ رہے ہیں. تو اس ساری جو ہے نا وہ پیٹرن کے اوپر، فارمولے کے اوپر چلنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں خدا جو ہے وہ کس طرح سے اپنے جو ہے لوگوں کو بچاتا ہے. آمین. تب بڑی آندھی چلی. اب آگے بڑھتے ہیں 37 میں ہے. یعنی کشتیاں اور بھی ہیں. آپ نے سارے پیٹرن کو یاد رکھنا ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ اس دن یسوع مسیح نے کہا، میں ایک بار پھر سے جو بھی آئے ان کے لیے میں ریپیٹ کرنے لگا ہوں. اس دن جب شام ہوئی تو اس نے کہا آؤ پار چلے. آج آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ آسمانوں پر چلے. اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا، بھیڑ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور جس حال میں وہ تھے خدا ان کے ساتھ چل پڑا بغیر سوچے سمجھے کہ وہ کہاں لے کے جائے گا. بھیڑ کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کے کاموں کو بند کرنا پڑے گا، دنیا آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تب بڑی آندھی چلی. جب کشتی چلی گئی جھیل میں تب کیا ہوا؟ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی. آمین. جب آپ ایمان کے ساتھ، اب یہاں پہ ذرا غور کرنا ہے کہ ان میں وہ بے ایمان نہیں. شاگرد جو تھے جو کشتی میں گئے ہیں یسوع مسیح کے ساتھ، وہ بے ایمان نہیں، وہ ایماندار. پر ان کا ایمان کم ہو، کم اعتقادی میں آ گیا. طوفان کو دیکھ کے، آندھی کو دیکھ کے کم اعتقاد ہو گئے، پر بے ایمان نہیں ہوگا. اسی لیے آپ لوگ ایماندار ہو آپ آئے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے شیطان کئی دفعہ تو ایماندار کو یہ یقین کروا دیتا ہے کہ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ جاؤ، چھوڑ دو یہ سب چیز، تم نہیں ہو، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ ڈر ہے، یہ ڈر ہے ایکچولی. شیطان یہ ڈر پیدا کرتا ہے کہ تم اس لائق نہیں، مت جانا، خدا تمہیں قبول نہیں کرے. یہ ڈر ہے. میں نے بتایا نا آج کا ٹاپک ہے ڈر اور ایمان کا ڈفرنس. یہ ڈر ہے کہ آپ پہلے اپنے پاس ہی سوچ لیں. ڈر آپ کے دماغ میں مختلف طرح کی assumptions، مختلف طرح کے جو ہے نا مفروضے پیدا کر دے گا بلا وجہ کہ جس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں ڈر اور ایمان دونوں ہی جو ہے نا اندیکھے ہیں. نہ آپ ڈر کو دیکھ سکتے نہ ایمان کو دیکھ سکتے. ایمان جو ہے نظر نہیں آتا، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت، امید کی چیزوں کا اعتماد ایمان. تو ڈر جو ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. تو ڈر کو یوز کر کے شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو یوز کر کے وہ آپ کو کنفیوز کر دیتا ہے تاکہ آپ صحیح فیصلہ ہی نہ کر سکیں. آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے جو ہے نا ایمان میں کیا سٹیپ لینا. تو ڈر کے اندر جو ہے وہ ڈال کے آپ کو آندھی کا اتنا جو ہے نا خوف پیدا کر دے گا کہ بھائی نہ جانا تمہیں قبول نہیں کیا جائے گا. بھائی
یہ کام نہ کرنا خدا کو پسند نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ پسند ہو خدا کو اور خدا یہی چاہ رہا ہو، آپ نے ایمان سے تصدیق نہیں کی۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے کہ اگر ایک یا دو کوئی بھی نبی یا کوئی بھی بندہ کسی بھی بات کے اوپر کوئی بات کرے تو آپ اس کو پرکھیں، اس کو جانچیں۔ کوئی تعلیم آپ کو خدا دے رہا ہے تو چیک کریں، کوئی سوچ آپ کے دل میں آ رہی ہے، دماغ میں آ رہی ہے، اس کو کسی خادم سے پوچھیں کہ میں نے کیا کرنا۔ یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھلی راہوں کی بات پوچھو، وہ جو راہیں جو جن کے اوپر چل کر آپ کو ترقی سرفرازی مل سکتی ہے ان کو دریافت کرو، ان کو میں دریافت کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، سرچ کرنی ہے کہ اگر میرے پاس دو فیصلے آ گئے ہیں ایک ہی مومنٹ میں، ایک ہی لمحہ میں نے دو فیصلے کرنے ہیں یا تین فیصلے کرنے ہیں یا چار کرنے ہیں، تو میں کنفیوز نہ ہوں کہ یار میں کوئی بھی رکھ لوں، میں سائڈ پہ کر دیتا ہوں، ساری سچویشن کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں۔ نہیں، آپ دریافت کریں، ڈھونڈیں، کسی سے پوچھیں، مشورہ کریں، صلاح کاروں کی رحمت و سلامتی، اور ایمان سے اگر آپ ہوں گے مامور تو آپ کا فیصلہ صحیح جائے گا۔ ڈر آپ کو کنفیوز نہیں کر سکتا۔ جب آپ کا ڈر آئے آپ نے ایمان میں کھڑے ہو جائے۔ یسوع مسیح نے یہاں پہ ڈر کے وقت ایمان دکھایا، کیونکہ وہ خالی ان کا ٹیسٹ نہیں تھا شاگردوں کا، یہاں پہ یسوع مسیح کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور وہ ہر آزمائش میں پورا لکھا ہے، وہ ہر بات میں ہماری طرح آزمایا گیا۔ اب لوگ سمجھتے پتہ نہیں خالی شاگردوں کا ٹیسٹ، میں نے بڑی دفعہ یہ کلام خادموں سے سنا ہے، یہی آئے سن کوئی اس طرف مجھے نہیں لے گا کہ یہ تو کشتی میں جو ہے شاگردوں کا خالی ٹیسٹ ہو رہا ہے، جو شاگرد جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ بھائی وہاں پہ یسوع مسیح کا بھی ٹیسٹ ہے، وہ لیڈر ہے۔ جب گھر میں طوفان آتا ہے، گھر میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا جو سربراہ ہوتا ہے وہ باہر کھڑا ہوتا ہے؟ وہ بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ نہ ڈرے، چاہے وہ دلیر ہو، چاہے وہ جو ہے نا خوشی سے اس کو قبول کر لے اس مصیبت کو۔ اور پہلے کون ٹکرائے گا؟ لیڈر، پہلے ٹکرانا اس نے۔ تو اگر وہ مضبوط ہوا، اگر وہ کامل ہوا تو وہ لوگوں کے لیے، نیچے جو لوگ ہیں، فیملی ہے، ان کے لیے وہ ایک ایگزامپل بن جائے، ایک نمونہ بن جائے۔ تو اگر لیڈر ہی ویک ہو، اگر وہ پہلے ہی طوفان میں جو ہے نا وہ کام جائے یا ڈر جائے، تو پیچھے تو پھر پلٹن کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو پھر جو ہے نا وہ خدا سے دور ہی ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا، گھرانا ختم ہو جائے گا، ڈر کے قبضے میں آ جائے گا، ڈر کھا لے گا، پکڑ لے گا ان کو، اور وہ خدا ان کے پاس نہیں جا سکتے، وہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے لیڈر کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ جو لیڈر ہے وہ یسوع مسیح خود ہے۔ اس نے ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہیں دکھایا کہ میرے اندر کوئی خوف ہے۔ شاید آج کا کوئی پادری ہوتا یا کوئی پاسٹر ہوتا یا کوئی استاد ہوتا تو پہلے وہ 2 گھنٹے دعا کرتا، کوئی 4 گیت گاتا یا 1-2 گیت گاتا، پھر کہتا جی اب میں روم میں آ گیا، اب میں بتاتا ہوں طوفان۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح نے یہ صاف بتا دیا کہ اگر تو تم خدا سے پیدا ہوئے ہو نئے سرے سے، اگر تو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو تو تارے سیدھی جڑی ہوئی، یہ ایسی تارے ہیں یہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے خدمت جو ہے 24 گھنٹے کا کام، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں 2 دن جو ہے نا خدا کے ساتھ جڑ جاؤں، 4 دن خدا کے پاس اور 3 دن شیطان کے پاس، ایسے نہیں ہوتا۔ یا 3 دن دنیا کے کام، 4 دن دنیا کے کام اور 2 دن جو ہے خدا کے ساتھ، نہیں۔ یسوع مسیح کا 24 گھنٹے کا خدا کے ساتھ رابطہ تھا، باپ کے ساتھ رابطہ تھا، چاہے وہ سویا ہوا ہے، چاہے وہ جاگ رہا ہے، چاہے وہ دعا میں ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہے، چاہے وہ پہاڑ پہ ہے، خدا باپ کے ساتھ مکمل رابطہ۔ ایک بھی لمحہ ایسا نہیں ملے گا یسوع مسیح کی زندگی میں کہ جب وہ خدا باپ کی پاک روح سے معمور نہ ہو، کیونکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوا، یعنی مسیح جو ہے وہ باپ سے نکلا ہے، پہلے آدم میں سے نہیں ہے، پچھلے آدم یعنی وہ خود پچھلا آدم، یعنی روح سے اور سچائی سے پیدا ہوا ہے۔ اس پیٹرن پہ چڑھیں گے تو آپ کا 24 آورز رابطہ ہوگا اور آپ طوفانوں کو 1 منٹ میں روک دیں گے۔ آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، پریشانی آئے گی، لوگوں کو فکر ہوگی پر آپ کو نہیں ہوگی۔ آپ طوفان میں، آپ مصیبت میں آرام سے ریلیکس ہوں گے۔ اور اگر کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کے ریلیکس ہونے کی وجہ سے آپ کی بیوی آپ کو کہے گی یا آپ کے بچے آپ کو کہیں گے پاپا آپ کو فکر نہیں ہے ہماری اسکول کی فیس سے بند ہوتی ہے، یا آپ کی بیوی کہے گی آپ کو فکر نہیں ہے گھر میں جو ہے نا وہ گروسری ختم ہو، کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ یہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آپ کو کہیں گے، اور ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آج یہ بھی سیکھیں کہ ان کو کیا کہنا چاہیے۔ یہ انہوں نے یہی کہا
آگے پڑھتے ہیں 38ویں آیت، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. ٹھیک ہے جی، وہ تکیہ رکھ کے خداوند یسوع مسیح پیچھے کشتی میں سو رہا تھا. آج بیوی یہی سمجھتی ہے کہ اگر ہسبینڈ سویا ہوا ہے تو شاید وہ سست ہے. مت سوچیں، سوچے بھی اگر آپ نے یہ سوچ لیا نا تو وہ سست ہو سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے اور سوچنے سے، پر آپ نے نہ سوچنا نہ کہنا. لیکن یہ اس کے لیے جو واقعی خدا کا بندہ یعنی خدا سے ڈرنے والا. میں دنیا داروں کی بات نہیں کرتا، میں ایماندار سے. ہسبینڈ میں اگر غلطیاں ہوں گی تو وہ الگ بات ہے. میں یہاں پہ ایک ایسے بندے کی بات کر رہا ہوں یسوع مسیح کی طرح ہو اور ایک شاگرد کے لیول اس کی بات کر رہا ہوں. آپ سب کی، آپ کو شاگرد کے لیول کہ نہیں ہو ہیں؟ آمین، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا. اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا. پس انہوں نے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ کیا تجھے فکر نہیں ہے؟ کہتی ہیں آج بیویاں اور شوہر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو فکر نہیں، میں نے صبح جو ہے نا وہ جانا وہاں پہ آفس جانا، میں نے صبح آفس جانا، آپ کو فکر نہیں، میری شرٹ نہیں ہوئی، میرا ناشتہ نہیں بنا، میرا یہ نہیں ہوا، میرا وہ نہیں ہوا. مت کہ آپ ضرور کہیں کہ میں نے ناشتہ کرنا ہے، آپ ضرور کہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ آفس جانا، میری شرٹ نہیں بنا، پر یہ نہ کہیں کہ کیا تجھے فکر نہیں. مت جو ہے نا وہ ملامت بلا وجہ اور بلا وجہ کے جو الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں وہ ہمارے ایمان کی کمی ہوتی ہے اور خدا کو یہ پسند نہیں آتا. آپ دیکھیں کہ ابراہیم کی جو دوسری بیوی تھی ہاجرہ اور اس کا بیٹا اسماعیل، وہ سارا کا مذاق اڑاتے ہیں. اور وہاں پہ پتہ کیا لکھا آگے؟ وہاں پہ لکھا ہے کہ ان کا جو مذاق اڑانا ہے نا وہ خدا کو برا لگا ہے، سارا کو نہیں. پہلے خدا کو، سارا کو ڈیفینیٹلی ہماری ماں سارا کو برا لگا، پر پہلے خدا کو برا لگا. تو جب ہم ایسے لفظ بول دیتے ہیں نا اپنی بیوی کے خلاف یا اپنے ہسبینڈ کے خلاف جو خدا ترس ہے، خدا کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے یا چلنے والی بندی ہے، خدا ناراض ہو گیا. اور یہاں پہ یسوع مسیح ناراض ہو کہ تمہارا ایمان کہاں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کا آپ کو فکر نہیں کہ آج ہماری زندگی میں اگر طوفان ہے، آندھی ہے، شور ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے اور خدا کو نہیں پتا، خدا کو سب پتا. مت ایسے سوچے، نہ ایسے الفاظ بولے کہ تجھے ہماری فکر نہیں. آگے 39 میں اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو تھم جا. بس ہوا بند ہوگی اور بڑا امن ہو. ہاللیلویا. اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا، کچھ نہیں اس نے کہا، کوئی اس نے وہاں پہ دعا نہیں کی، کوئی اس نے وہاں پہ ورشپ نہیں کی اور بس ڈانٹا. آج آپ کے پاس بھی یہی جو ہے نا پیٹرن ہے کہ آپ مشکل کو، بیماری کو، مصیبت کو ڈانٹیں، آپ ان ساری سچویشن کو ڈانٹیں. اگر آپ کے خلاف کوئی چیز جا رہی ہے، یعنی فار ایگزامپل میں اس طرح سے کرتا ہوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی کام مجھے ملنے کو ہے، کوئی جو ہے نا کلائنٹ آنے کو ہے اور وہ آتے آتے دور ہٹتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. یار یہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ جی میں کنسیڈر کروں گا آپ کے ساتھ کام کرنے میں، اب جو ہے نا یہ اگلے دن جو ہے نا اس کی سوچ بدل گئی ہے. تو مجھے جو الرٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ روحانی طور پہ کوئی ابلیس کا اٹیک تھا، پھر میں ڈانٹتا ہوں ان قوتوں کو جو اس کو روک رہی ہو. آپ کی دعا میں ہی پیٹرن لیں. طوفان آپ کو فیل ہو کہ ہوا چلنے والی ہے تو پہلے ڈانٹ دیں، روکیں، وہ طوفان بننے ہی نہ پائے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھا ضرور دیکھی جائے گی جو بھی ہو. یہ بھی خدا پسند نہیں، یہ زندگی کی شیخی ہے. یہ 3 گناہ ہیں جو خطرناک قسم کے گناہ ہیں جن کا یوحنا نے ذکر کیا ہے: آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی. زندگی کی شیخی ہے جو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی جو، وہ زندگی کی شیخی احتیاط نہیں کرتے. خدا فکر کرنے کے لیے نہیں کہتا پر احتیاط کرنے کے لیے کہتا تو احتیاط کر کے عمل کرنا. ان سب باتوں پہ فکر نہیں کرنی پر احتیاط کرنی. زندگی کی شیخی کو کام نہیں کرنے دینا. یہ نہیں کہنا کہ دیکھی جائے گی جو، پہلے روکے، ڈانٹے، ہوشیار رہے، بیدار رہے کہ یہ کہیں بڑا طوفان نہ بن جائے. ذرا سا سوراخ اگر پائپ میں ہو تو اس پائپ سے کل کو دھماکہ ہو سکتا ہے. آپ اسی سوراخ اسی وقت بند کریں. ابلیس کو موقع مت دیں. بائبل میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دیں. آمین. اسی لیے آپ نے ڈانٹنا ہے اسی وقت، اور پانی یا طوفان کچھ بھی ہو آپ کی لائف میں وہ تھم جائے. آمین. پھر
ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یہ آج کا کوشچن آپ لوگوں سے بھی کرتا ہے. آپ کی پریشانی، آپ کی ٹینشن ایک منٹ میں جا سکتی ہے، ایک لمحہ میں جا سکتی ہے اگر آپ ایمان سے اس کو ڈانٹیں اور ایمان میں کھڑے ہو جائیں اور خوف کو بھگائیں اپنے اندر سے. کئی دفعہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں شاید میرے کہنے سے پتہ نہیں اس کو شفا ملتی ہے کہ نہیں، شاید میرے کہنے سے طوفان تھمتا ہے کہ نہیں تھمتا. وہ جو شک ہے نا وہ خرابی ہے، وہ ایمان کو کام نہیں کرنے دیتے. بائبل لکھا ہے شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانتا ہے. تو شک کو میں نکال کے ایمان کی مضبوط صفر سے ہمیں جو ہے نا اس کو ابلیس کو بھگانا ہے. آمین. اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپ اس پہ کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتا ہے. ہاللیلویا. یعنی آپ کی ہستی، آپ کی ذات ایسی پرسنالٹی بن جائے گی کہ آپ طوفانوں کو، آپ مشکلوں کو، مصیبتوں کو اور ایون حالاتوں کو روکنے والے بن جائیں. حالاتوں کو موڑ دیں گے آپ. اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک لمحے میں مجھے جو ہے وہ میرا کلائنٹ کہہ رہا ہوتا ہے بزنس میں کہ یہ والی چیز میں نے نہیں کرنی یار، سوری آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. تو میں اوکے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے بات ختم ہوگی. اگلے دن میں دعا کرتا ہوں اور پرسوں پھر بات اگلے دن ہوتی ہے، ڈے آفٹر ٹمارو ان سے بات ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں اچھا سوچتے ہیں. تو مجھے پتا ہوتا ہے پیچھے جو ہے نا جو میں نے دعا کی نا وہ کام کر رہے ہیں. آمین. اور وہ اگلے دن جو چوتھے دن کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے آپ کی دعا میں، آپ کی الفاظ میں پاور تب آئے گی جب آپ کا ایمان مضبوط ہو. آپ کو پتا ہے کہ ابلیس حملہ کرے گا، خوف آئے گا اور اس پہ خرابی کرنے کی کوشش کرے گا. آپ ایمان میں جا کے اس کو بھگائیں. خوف بھی اور ایمان کی آپس میں جنگ ہے. کچھ خوف، اچھا خوف کی بھی نا اقسام ہے، ڈر کی قسمیں ہیں. ایک ڈر وہ ہے جو ہمیں نیچرلی ہمارے اندر ڈال دیا خدا نے ہمارے جسم میں تاکہ ہمارے جسم کی حفاظت ہو سکے. یعنی جیسے میں چھت کے اوپر کھڑا ہوں اور چھت کے اوپر جو وہ دیوار نہیں اور میں اگر آخری کنارے پہ پیر رکھوں گا تو میرے سے ڈر آئے گا یار میرے نیچے نہ گرے گا. یہ میرا ڈر پازیٹیو ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ڈر کو نا اپنی وہ غلط استعمال کرتے ہیں. یہ جو ڈر خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے نا خطروں سے، ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے اور مختلف جو حالات ہیں ان سے بچنے کے لیے، یہ والا ڈر اور ہے. یہ اس وجہ سے رکھا ہے تاکہ ہم وقت پہ بچ جائیں. ہم چھلانگا لگا دیں یا اپنی احتیاط سے چلے. پتہ ہے کہ سیڑھی ہے، پانی گرا ہوا ہے، گیلا ہے فرش، اور احتیاط سے پیر رکھیں. یہ ڈر ہے، یہ والا ڈر ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ڈر کو بہانہ بنا لیتے ہیں. جی وہ جیسے ہم کہتے ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں بھائی بارش ہو رہی ہے، میں نے جو ہے نا وہ میں گیلا ہو جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے بخار نہ آ جائے. بھائی ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ میں جانے سے مجھے جو ہے نا سردی نہ لگ جائے، میں نے نہیں جانا کام. یہ بہانے ہیں. ہم نے اس والے ڈر کو مکس کر دیا ہے اپنی لائف کے ساتھ. یہ الگ الگ رکھنا ہے. یہ ڈر اور ہے اور ویسے ہمیں کسی چیز سے نہیں ڈرنا خدا کے علاوہ. پر وہ جو ڈر ہے وہ ہماری بہتری کے لیے خدا نے دیا. پر ڈر کے اندر کنفیوز کر کے ابلیس ہمیں جو ہے نا استعمال کرتا ہے اور ہم نے یہ والے ڈر کو الگ کر کے جو دوسرا والا ڈر ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اس کو بگانا ہے ایمان سے اور خداوند میں کھڑے ہونا ہے ایمان سے. آمین. اور یہ والا جو ڈر ہے اس کا صحیح استعمال کرنا. جیسے میں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کے سامنے جو ہے وہ کوئی غلط لفظ بول دوں گا تو کیا سوچے گا. یہ اچھا ڈر ہے، یہ پازیٹیو ہے. اس کا استعمال میں نے نہیں بولنا، میں نے کنٹرول میں رہنا ہے. میں نے اگر میں کراؤڈ میں کھڑا ہوں تو میں نے غصے میں نہیں آنا اور بڑے دھیان سے. غصہ بھی اب میں آپ کو کچھ دن غصے پہ سکھاؤں گا. غصہ کس طرح سے، ایک غصہ ایسا ہے جو گناہ ہے، جو گناہ کا شروع ہے. پر دوسرا غصہ یہ وہ غیر کا حصہ ہے. جیسے اگر آپ فار ایگزامپل اس کی میں آپ کو ایگزامپل کہتا ہوں، پیٹرول ہے. اگر پیٹرول کو یا ریفائن کرے تو اس میں مٹی کا تیل ساتھ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ مٹی کا تیل اور ڈیزل بھی نکلتا ہے. تو خدا کا جو غصہ ہے، جو خدا کا غصہ پاک ہے، وہ بدی کی وجہ سے آتا ہے. خدا کے غصے کے ساتھ آپ کو جو ہے نا وہ یہ تنبیہ فری میں ملے گی کیونکہ وہ آپ کو فائدے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ کو چھوٹی موٹی جو پنشمنٹ، چھوٹی موٹی سزا جو ہے اس کے ساتھ ملی. اس لیے اس کو مبارک ہے وہ شخص جسے خداوند تنبیہ کرتا ہے. خداوند آپ کو ڈانٹے، آپ کو تنبیہ کرے تو آپ مبارک، آپ کا فائدہ ہو. خدا کو یہ پسند آیا. نہیں تو وہ شہید کو تو وہ نہیں کرتا، مار دیتا، ہلاک کر دیتا. اس کو نہیں تنبیہ کرے. اس کو پتہ یہ نہیں بدلے.
جو بدلنے والا شخص ہوتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے. اور یہاں پہ جو بدلنے والے شخص سے یہ جو شرک ہے ان کو خدا نے بچانے کے لیے جو ہے تنبیہ کی. تمہارا ایمان کا ڈاٹا دوسری اگر انجیلیں پڑھے نا تو وہاں پہ خدا نے کہا گیا کام انتقال دو میں کب تک تمہارے ساتھ ہوں, کب تک تمہارا ایمان کہاں پہ ہے, ایمان پیدا کرنا ہے, ڈاٹا کو بنانا ہے. آمین. آخری بات بس میں 5 منٹ آپ لوگوں کو جو میں نے بڑی ضروری بات ہے اس لیے آپ نے یہ بھی غور سے سمجھے, یہ 33ویں اور 34ویں آیت میں چھپی ہوئی بات ہے اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا ہے. ہاللیلویا. یعنی جو تمثیل آپ کو دی جاتی ہے, جو آپ سیکھتے ہو بائبل میں سے, وہ آپ کی سمجھ کے مطابق ہونا چاہیے. جب تک آپ کو موقع ملے کسی کو سکھانے کا تو وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ سمجھ کے مطابق سنائیں. یہ نہیں کہ وہ آگے جو بیٹھے ہوئے ایماندار ہے نہیں ہے ان کی توبہ پہ مان کریں یا ان کو لائٹ کلام دیں, اس طرح کا دیں وہ دودھ جو پلایا جاتا ہے بچوں کو, روحانی بچوں ان کو میٹ نہیں دے سکتے. تو اگر آگے جو عالم بیٹھے ہیں یا خادم بیٹھے ہیں پھر ان کو اس طرح کا میٹ چاہیے, گوشت چاہیے. ایماندار لوگ بیٹھے تو سمجھ کے مطابق اگر ان کی سمجھ اس لیول پہ نہیں ہے تو مت ان سے اس طرح کی باتیں نہیں کریں. وہ آپ اپنا قیمتی کلام وقت ضائع کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اور آگے کیا لکھا ہے, اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا. ہاللیلویا. خلوت میں اپنے خاص شاگردوں کے ساتھ. خلوت یہاں پہ جو آئے ہیں سارے یہ خلوت میں یہ خاص اسٹڈی ہے. یہاں پہ سنڈے میسج میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. سنڈے میسج میں اور طرح کی تعلیم چلے گی. وہاں پہ گناہگار بھی آ سکتا ہے, کوئی دنیا دار آ سکتا ہے, کوئی بھی آ سکتا ہے سنڈے فیلوشپ میں, کوئی ایون غیر قوم کا بندہ بھی آ سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص آئے گا اس کو یہ گہری باتیں نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ صرف آپ کو پتا ہے آؤ آسمانوں پہ چلے, آؤ پار چلے, ٹھیک ہے, آؤ پار چلے, بھیڑ کو چھوڑ کے دنیا داری کے کام کو بند کر خدا کے کلام کو, خدا کی آواز کو سننا پڑے گا. پھر آپ کے اندر وہ ایمان آئے گا جو کہ طوفانوں کو روک دے, جو کہ طوفانوں کو موڑ دے گا. آپ کی زندگی کی کوئی مشکل ہو, کوئی مصیبت ہو, تو کچھ بھی نہیں ہو, ہم اس کو پہاڑ بنا کے بیٹھتے ہیں. وجہ کیا؟ خوف, جو میں نے بتایا. اور وجہ کیا؟ اپنے خداوند کی آواز کو نہ سننا. جو خلوت میں آتے ہیں ان کو گہرے مطلب جو پتہ ہوتا ہے, ان کو میننگس پتہ ہوتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ کیوں ہے ہماری لائف میں, یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے, یہ ٹینشن کیوں آ رہی ہے. اگر میرا فور ایگزامپل میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دیا, اگر میرا کلائنٹ مجھے نہ کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب میں گھبراتا نہیں. لوگ عام لوگ گھبرا سکتے ہیں یار ابھی تو یہ کلائنٹ میرے ساتھ ٹھیک تھا, ابھی کیوں خراب ہو گیا, پیچھے وجہ کیا ہے. ابلیس خوف, اس کو بھگانا ہے. ابلیس کوشش کرے گا میرے اندر خوف پیدا کرے اور میری رپورٹ پیش کرے کہ یہ تو خوف میں ہے, آپ اس کو برکت دے رہے ہو. خدا کے پاس وہ الزام لگاتا ہے بھائیوں کے اوپر, اسی وقت رپورٹ بنا کے لے جائے گا کہ میں نے اس کو یہ چیز کہی ہے, یہ دیکھیں خوف میں آ گیا اور یہ ایمان سے ہٹ گیا, اب اس کے اوپر جو ہے نا کیس کی مجھے اجازت دے, اجازت دیتا ہے. آخری بات وہ یہ کہ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے, فار ایگزامپل جب آپ کو ایگزامپل دے لگو کہ شیطان کیسے لائسنس لیتا ہے آسمان سے, آپ کے اندر کس کا اور لوگوں آپ کی زندگی میں کام کرنے کا لائسنس کہاں سے ملتا ہے اس کو. جب آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا ہوگا اور شیطان کو پتا ہے کہ یہ مسیح کا بندہ ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایماندار ہے, آپ سب کو اس کو پتا ہے, میرا پتا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ کہتا تو یہ اس کا کلیم, یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مسیح کا بندہ, پر یہ جو ہے معاف نہیں کر رہا کسی کو, تو وہ اسی وقت رپورٹ لے لے کہ کیونکہ اس نے معاف نہیں کیا, اس کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح کا خادم ہوں یا ایماندار ہوں, اس کے خلاف مجھے وارنٹ دے, اور وارنٹ دینا پڑتا ہے آسمانی کا, کیونکہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ مسیح کے خادم ہو, مسیح کے شاگرد ہو کے آپ معاف نہیں کر پا رہے, اس کو تو جان ملنی اور پھر وہ بدلو اور وہ پولیس کا موقع کام کرتا ہے آپ کی لائف میں, اور آپ کا سمجھ نہیں آ رہی تھی یار میں تو خدا آپ کے ساتھ چلتا ہوں, دائی بھی دیتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, سارے کام کرتا ہوں, یہ چکر کیا ہے, آپ نے کہیں نہ کہیں حکم توڑا اور اس وجہ سے پولیس کو لائسنس ملا اور وہ لائسنس لے کے آپ کو تنگ کرتا اور آپ کو پتا بھی نہیں, ان نون چیز ہوتی ہے. لیکن ایمان اگر مضبوط ہوگا تو آپ اس کو پکڑ لو, آپ ایسا کوئی کام نہیں ہونے دو گے, کیونکہ ایمان جو ہے وہ ان دیکھی چیزیں جو ہیں جیسے بات وہ ہے اس کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ, ایمان سے, دعا سے, کلام سے, یہ ساری چیزیں مل کر پاک کے ساتھ آپ کا رشتہ بحال رکھتے اور آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا پاتا. آمین. دعا کریں.